علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ نحل کی آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ میں گزشتہ جو ہم نے جمعے پہ آیات پڑھی اس کی آیت آخری یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، ہماری نعمتوں کا انکار کرتی ہے، ہماری دی ہوئی نعمتوں پر سانپ بن کر بیٹھ جاتی ہے، کسی کو نعمت آگے نہیں پہنچاتی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ہم اس قوم کے اوپر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کچھ بھی نہیں کہ اللہ حکم دے دیتے ہیں اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، چیزیں ناپید ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ایسے ایسے اوپر سے قیمتیں نازل ہوتی ہیں، اشیاء بازار میں موجود ہوتی ہیں، بازار بڑے پڑے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں میں قوت خرید نہیں ہوتی کہ خرید سکیں۔ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو لباس الجوع والخوف، خوف مسلط کر دیتے ہیں۔ آج دیکھیں نا کتنا خوف ہے کہ آپ کسی سے کوئی جائیداد خریدتے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آتی کہ یار جعلی کاغذات نہ ہو، کوئی اور نہ قبضہ کر لے۔ آپ عدالتوں میں جائے، لوگ بیچارے لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں پھر رہے ہیں کہ جی جگہ خریدی تھی، قبضہ اس نے نہیں دیا، پتہ چلا جی 2 دفعہ پہلے بھی بیچ چکا ہے۔ ایک پورا نظام موجود ہے، انگریز بنا کر دے گیا۔ تو اس زمانے میں فراڈ نہیں ہوتا تھا، پٹواری ایک فرد بنا کر دیتا تھا کہ یہ آج کی تاریخ میں فلاں بندہ مالک ہے، اس کے بعد وہ تبدیل تب ہو سکتی تھی جب وہ مالک آ کر بیان دیتا۔ آج تو وہی مالک ہے، وہ نئے 4 فرد بنوا لیتا ہے، ہر ہفتے دبا اور ہر ایک کو بیچتا پھر ہے، کوئی پوچھنے والے نہیں ہے یار اس کو ایشو کس نے کیا تھا۔ یا آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں، وہ چیک دے دیتا ہے آپ کو، یہ چیک لے لیں، بعد میں اس کے بینک میں پیسے ہی کوئی نہیں ہوتے، اخبار بڑی پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ یار آپ نے جب چیک دیا تھا تو ہر چیک کے اوپر گورنمنٹ ایک ٹیکس لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹیکس لینے کا یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اپنا خزانہ بھرے، اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس پیسے کی جس کا چیک دیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دیگر ممالک میں صرف ایک مثال ہے دبئی کی، وہاں ایک بندے نے چیک دیا، چیک دے کے پاکستان آ گیا اور وہ چیک ڈس آنر ہو گیا، پیچھے اس نے بینک دیا، انہوں نے کہا اس کی تو پیسے، وہ پیسے اس نے پہلے ہی نکلوا لیے، تو اس نے کہا پاکستان کی طرح ہی ہوگا، پیسے نکلوا لیے، آ گئے۔ 6 مہینے بعد دوبارہ گیا، ایئرپورٹ پہ اترا، اس نے جیسے ہی پاسپورٹ دیا نا ویزے کے لیے، انہوں نے مشین میں ڈالا، ادھر ہی ریکارڈ اس کا لگا ہوا تھا کہ جناب پہلے بھی چیک دے کے بھاگ گیا۔ انہوں نے ادھر ہی اریسٹ کر لیا، اریسٹ کر کے جیل، انہوں نے کہا بھائی صاحب ادھر اپنے والدین کو بتائیے، وہ پیسے دیں گے تو آپ جیل سے باہر نکلیں گے ورنہ اندر ہی رہیں گے۔ وہ 15 دن کے بعد اس کے والدین وہاں گئے اور وہاں پیمنٹ کی، تب رہا ہوئے۔ یہ ہے دنیا کا نظام، لیکن ہمارے ہاں تو کوئی نظام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں نظام نہیں ہے کہ آپ نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی، ہم نے آپ کے اوپر بھوک اور خوف کا عذاب طاری کر دیے، آپ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس تم ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، حلال اور طیب۔ 2 چیزیں شرط ہیں، حلال ہونی چاہیے اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر عبادات جو ہیں اس کی کوئی اللہ تعالیٰ قیمت نہیں لگائیں گے۔ ایک آدمی کا اگر کھانا پینا ہی حرام کرے، فَكُلُوا حَلَالًا طَيِّبًا، کہ آپ 2 چیزوں کا اہتمام کیجئے، ایک صدق مقال کا کہ سچ بولیے، ایک رزق حلال کا کہ رزق حلال استعمال کیجئے۔ آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، آپ جو زبان سے نکالیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے صدق مقال اور رزق حلال کے سچائی اختیار کریں اور رزق حلال کا اہتمام کریں۔ ایک صحابی ہیں
بڑے مشہور صحابی، ان نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی مستجاب الدعا بنا دیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال کے خاندان سے تھے، اور جب وہ تشریف لاتے تو آپ کہتے کہ میرے ماموں تشریف لے آئے ہیں۔ صحابہ ان کا بڑا احترام کرتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یہ ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ پھر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احد میں حملہ ہوا، اور حملہ اتنا شدید تھا کہ سامنے سے بھی حملہ ہوا اور پیچھے سے بھی گھوڑ سواروں نے حملہ کر دیا، اور انہوں نے ایک لحاظ سے اس مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر کو، جو 600-700 کا لشکر تھا، اس کو بکھیر دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے، اور مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ وہاں پر آپ موجود ہیں اور چند لوگ آپ کے ساتھ، انہوں نے وہاں دھاوا بول دیا اور تیروں کی بارش کر دی۔ اس موقع پہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ بڑے تیر انداز تھے، انہوں نے جو وہاں صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا یار مجھے بس تیر پکڑاتے جاؤ اور پھر میں تیر مارتا جاؤں گا۔ آپ بھی ان کو تیر پکڑاتے تھے اور لوگ بھی پکڑاتے تھے، تیزی سی تیر پھینکتے تھے، اور ان کی تیر اندازی سے وہ دشمن کی پوری یلغار رک گئی، اور جو تیر نہ روک سکتے اپنے ہاتھوں پہ روک لیتے تھے۔ یعنی اتنی بڑی قربانی دی ان کی اس قربانی پہ کہ وہ تیر مار بھی رہے ہیں، تیر روک بھی رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ صحابہ کی تو بڑی مثالیں مل جائیں گی جہاں صحابہ نے کہا کہ ہمارے ماں باپ پر قربان ہو، لیکن یہ واحد صحابی ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ تو ظاہر ہے اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا مقام، عشرہ مبشرہ، پھر فاتح ایران کی فتح اللہ نے ان کے ہاتھوں نصیب فرمائی۔ وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں مستجاب الدعا بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے نہیں کہا کہ بھائی تم تو وہ بندے ہو جس کو میں نے کہا ہوا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، یا یہ کیوں آپ نے بتایا اس کو؟ اس لیے کہ اگر آپ کہہ دیتے کہ بھائی تم تو آلریڈی عشرہ مبشرہ میں ہو، تو مستجاب الدعا ہے، آپ فرما دیتے کہ تو وہ صحابی ہے جس نے اپنی جان میرے لیے قربان کرنے پہ تیار ہو گیا، جس نے اپنے جسم پر تیر جھیلے مگر مجھے نہیں تیر لگنے دیا، ایک تیر بھی آپ کو نہیں لگا اس جنگ میں، تو تم تو ویسی مستجاب الدعا ہو۔ اگر آپ یہ بات بتا دیتے پھر ہمارے لیے مستجاب الدعا بننا مشکل ہو جاتا، کیونکہ نہ ہمیں کوئی بدر نصیب ہونی تھی، نہ ہمارے اندر اتنا بلبلہ تھا کہ ہم کسی کے سامنے کھڑے ہوتے۔ آپ نے وہ بات بتا دی جو ہر مومن اختیار کر سکتا ہے قیامت تک کے لیے۔ آپ نے کہا ساتھ رزق حلال کا اہتمام کرو، تم مستجاب الدعا بن جاؤ۔ ایک قیامت تک کے لیے آپ نے نسخہ بتا دیا کہ بھائی آپ کو کسی سے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی دشمن کے آگے جا کے جان قربان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے معاملات میں رزق حلال کا اہتمام کرو، تم مستجاب الدعا بن جاؤ گے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعا تھے، جو بات ان کی زبان مبارک سے نکل جاتی وہ ہو کر رہتی، اور لوگ کہتے یار یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے یار سعد نے یہ بات کہی تھی، یہ سعد نے کہا تھا، اللہ نے ان کو ایسا، لیکن شرط کیا بتائی؟ رزق حلال۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ ایک دن اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو کہ وہاں کا اس زمانے کا بڑا ایک مشہور شخص تھا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس کو مجذوب کہتے ہیں، اس کا نام بہلول تھا۔ وہ ہمیشہ ایک لاٹھی لے کے تو پھرتا رہتا تھا بہلول، اور لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور وہ لوگوں سے دور دور رہتا تھا، لیکن جب بات پوچھتے تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات بتاتا۔ اللہ نے اس کو بڑا فہم عطا کیا تھا بہلول کو، اپنے دور کا ایک ولی کامل تھا، مگر آپ کہہ لیں کہ بالکل مجذوب، کسی معاملے میں دخل نہ دینے والا۔ خلیفہ ہارون رشید بھی اس کی ملاقات کے لیے جاتا تھا، اور وہ رہتے قبرستان میں تھے۔ کس نے کہا کہ آپ ادھر کیوں رہتے ہیں؟ کہتا نہیں شہر میں کیا رہنا ہے، شہر میں رہوں گا تو شہر والے میری غیبت کریں گے، یہاں جن کے پاس میں رہ رہا ہوں وہ میری غیبت بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک لحاظ سے بتا دیا کہ بھائی شہروں میں یہ خرابی آ چکی ہے، ہم اگر 4 بندوں کو کھانے پہ بلاتے ہیں نا، جو 5واں دوست نہیں آیا ہوتا تو اس کی غیبت کرتے ہیں جب تک وہ آ نہیں جاتا، پھر جو پہلے اٹھ جاتا پھر اس کی غیبت کرتے۔ انہوں نے کہا بھائی شہروں میں کیا رہنا، میں جن لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں وہ میری عدم موجودگی میں میری غیبت نہیں کرتے، اس لیے میں یہاں رہتا ہوں۔ تو حضرت
جنید بغدادی ان کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ تعارف کرایا کہ میں جنید ہوں. اس نے کہا تو بڑا عالم ہے سنا بغداد کا. اس نے کہا نہیں عالم تو نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں. جی یہ کہنے لیے کہتا یہ بھی میرے ساتھ طالب علم ہیں جو میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو حضرت بہلول نے ان سے پوچھا جنید بغدادی سے کہ بھائی کو کھانے کے آداب تمہیں پتہ ہے کہ کھانے کے کیا آداب ہیں؟ انہیں کہا ہاں جی پتہ ہے. ہاتھ دھوئے جائیں، کھانا سامنے، کھانے میں دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، دائیں ہاتھ سے لقمہ بنایا جائے، بسم اللہ پڑھا جائے. وہ اٹھ کھڑے ہوئے بہلول کہ تجھے تو کھانے کے آداب ہی نہیں پتہ یار. اس نے کہا یار سب سے پہلے تو یہ اہتمام تم نے کرنا ہے کہ رزق حلال کا کھانا ہو، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں. یہ تو یاد کیے پھرتا ہے، تجھے تو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے. تم سب نے یہ طے کر لیا کہ بس ہاتھ دھونے ہیں، بسم اللہ پڑھنا ہے اور دائیں سے کھانا شروع کر دینا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ وہ ہے ہی رزق حرام. اتنی اہم بات بہلول نے بتائی کہ حضرت جنید بغدادی کے جو شاگرد تھے وہ کہتے تھے یہ پاگل ہے، اس کے پاس نہ جائیں. انہوں نے کہا دیکھا اس نے کون سی بات بتائی ہے. آج ہمارے پورے شہر میں سارے لوگ بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے حکمران یہی کام کرتے ہیں کہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں سنت کے مطابق. انہوں نے کہا لیکن وہ جو بہلول نے بتایا تھا وہ قرآن کے حکم پہ تو عمل ہی نہیں کر رہے. وہ قرآن تو کہہ رہا ہے حلالن طیبہ کہ طیب اور حلال ہونا چاہیے. اگر طیب اور حلال نہیں ہے، 1000 دفعہ بھی بسم اللہ پڑھو گے وہ کھانا پاک نہیں ہوگا، وہ کھانا جائز نہیں ہوگا. اور اگر وہ لقمہ حرام آپ نے کھا لیا تو بعض احادیث میں لکھا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے کہ 40 دن تک دعائی قبول نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں 40 دن تک جب دعائی قبول نہیں ہونی، چاہے اس کے بعد جتنی لمبی دعا خیر بھی کہہ لی جائے نہیں قبول ہونی تو پھر فائدہ کیا ہوا. تو رزق حلال کا جو اہتمام ہے جناب انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کا اہتمام فرمایا اور صحابہ اکرام نے بھی اس کا اہتمام کیا. آج اس کے انتظام کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رزق حلال ہے. جو سرکاری ملازمین ہے، ایک سرکاری ملازم ہے، وہ اپنی ڈیوٹی دیانتداری سے پوری نہیں کرتا تو اس کی تنخواہ رزق حرام ہوگی. چاہے وہ حج کے محکمے میں لگا ہوا ہے، حج اور اوقاف میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہا. کئی دفتروں میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، صبح جاتے ہی وہاں تلاوت کرتے ہیں. ایک صاحب نے اسے کہا کہ یار تم تلاوت کرنے کے لیے تو یہاں بھرتی نہیں ہوئے، تم گھر میں تلاوت یہاں کام کرو. لوگ 10 بندے تیرے انتظار کر رہے ہیں، تجھے ملنا چاہتے ہیں، تجھ سے کوئی دستخط کرانا چاہتے ہیں، تو اندر تلاوت کر رہا ہے. ایک صاحب مجھے ملے، بلکہ میں ان کی ملاقات کے لیے گیا. فوج کے ایک بریگیڈیئر تھے، ایک جگہ میں اکٹھے تھے تو وہ فرض پڑھ کے فوراً چلے گئے. تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ نے سنتے نہیں پڑھی؟ کہنے لگے نہیں میں زور کی سنتے نہیں پڑھتا، کیونکہ مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ یار جس جگہ تمہاری ڈیوٹی ہے نا وہاں بے شمار لوگ اپنا کام کرانے کے لیے تیرے پاس آتے، اگر تو وہاں سنتے اور نفل نہیں پڑھتا رہ گیا تو وہ بیچارے گھر کب پہنچیں گے. تم فرض ادا کرو جب ڈیوٹی پر ہو اور باقی کام لوگوں کے کرو جس کی تم تنخواہ لیتے ہو. آج ہم نے دین اپنی مرضی کا بنا لی کہ جی نوافل پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور وہ جو کام ہے وہ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحابہ اکرام اس معاملے میں کتنے محتاط تھے رزق حلال کے معاملے میں کہ ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی ہیں ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام بھیجا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وہ مدینہ طیبہ سے رخصت ہو کے شام چلے گئے، اور شام میں بھی ان کا اختلاف ہو گیا گورنر شام کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے محلات دیکھے بڑے بڑے، اس صحابہ میں مال و دولت آ چکا تھا. انہوں نے اس مال و دولت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اتنی شاندار رہائش گاہیں بنا کر بیٹھ گئے ہو. ہم کو دنیا میں رہائش گاہیں بنانے تو نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا مال اینٹ اور گارے پہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، تم ضرورت کا گھر بناؤ. یہ تم کیا کر رہے ہو اتنا مال؟ انہوں نے کہا یہ مال جمع کرنا غلط ہے، قرآن نے کہا کہ مال مت جمع کرو. نتیجہ یہ نکلا کہ جو گورنر شام تھے انہوں نے ایک دن طے کیا کہ یار ان کا امتحان ہی لے لیا جائے. انہوں نے ایک تھیلی بھیجی 100 اشرفیوں کی شام کے وقت. وہ بندہ ان کے گھر دے گا کہ یہ تھیلی گورنر نے بھیجی، انہیں لے لی تھیلی. صبح سویرے گورنر نے اپنا بندہ بھیجا کہ وہ تھیلی آپ کو غلطی سے دے دی گئی ہے، وہ تو کسی اور کو دینی تھی. تو ابو ذر نے کہا کہ یار میرے مسلک میں تو مال رات کو رکھ کے سونا جائز ہی نہیں ہے.
آپ نے رات کو شام کو بھیجی تھی، میں رات بانٹ کے سو گیا تھا، میں تو چلا گیا دیگر قبائل میں جو جو غریب ملا میں نے ساری بانٹی، تھیلی بھی ان کو دے کر آ گیا، میں نے تو اپنی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، میں تو کچھ بھی نہیں رکھا، آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ تو اس نے کہا یار واقعی، انہوں نے کہا کہ مال آپ جمع نہیں کر سکتے، جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں وہاں کیسے گھروں میں تھیلیاں سونے کی بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نتیجتاً یہ نکلا کہ انہوں نے کہا یہ مال جمع کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے وہ شام چھوڑ کے گاؤں تھا ربضہ، وہاں پر آ گئے، وہاں قیام انہوں نے کیا، ساتھ ان کی اہلیہ تھی بڑی بوڑھی خاتون، اور پھر وقت آ گیا جب ان کی نزع کا وقت آیا، حضرت ابو ذر غفاری کی جب موت کا وقت آ گیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو پاس بٹھایا، انہوں نے کہا دیکھو ایک بکری ذبح کر لو اور اس کو پکا لو، میں تھوڑی دیر مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا، میں فوت ہو جاؤں گا۔ اور وہ رونے لگی ان کی اہلیہ جب اس نے دیکھا، اس نے کہا یہاں ہماری تدفین کون کرے گا، یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے قریب و نواح، یہاں تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں اس علاقے میں، کون تدفین کرے گا، میں بوڑھی خاتون ہوں کیسے تمہیں دفن کروں گی۔ انہوں نے کہا نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کے حبیب نے بتایا تھا کہ تو اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی تجھے اٹھایا جائے گا، اور آپ نے فرمایا تھا زمین پر حق کہنے والا ابو ذر سے زیادہ کو پیدا ہی نہیں ہوا، اور آپ نے فرمایا ابو ذر تیرے مرنے کے بعد ایک جماعت وہاں پر آئے گی اور وہ تیری تدفین کرے گی۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو کتنا یقین تھا حضور کی باتوں پر۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آتی ہے، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی مجھے کہ ایک جماعت آئے گی اور وہ جماعت تیری تدفین کرے گی، کیونکہ جب آپ نے مجھے خبر دے دی تو اس جماعت کے لیے تم کھانا بنا کے رکھنا، وہ قافلے میں ہوں گے، وہ رکیں گے نہیں، میری تدفین کریں ان کو کھانا کھلا کے روانہ کر دینا۔ یہ اس بیوہ کا مال نہیں ہے، یہ ابو ذر کا مال ہے جو اپنی زندگی میں حکم دے رہے ہیں کہ بھئی بنا کے کھلانا۔ لیکن ایک وصیت اور انہوں نے کی کہ دیکھو وہ جب قافلے کے لوگ پہنچے نا تو ان میں سے پوچھ لینا، کیونکہ ان کے پاس تو کفن کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے، 2 پھٹے ہوئے کمبل تھے جو انہوں نے اوپر لپیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کفن بھی انہی کے پاس ہوگا، لیکن یاد رکھنا تم نے اس لوگوں سے پوچھ لینا، ان میں کوئی سرکاری ملازم اگر ہو تو اس سے کفن کا کپڑا نہ لینا، ہاں کوئی تاجر ہو تو اس سے لے لینا، کسی ملازم سے نہ لینا۔ یہ صحابہ اکرام کا زمانہ ہے۔ ان کی اہلیہ نے کہا ملازم سے کیوں نہ لوں، جو بھی قافلے میں ہوگا، جس کے پاس کفن کا، جس کے پاس 2 چادریں ہوں گی وہ دے دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو ملازم ہوتے ہیں نا سرکاری، یہ اکثر ڈیوٹی میں کمی اور کوتاہی کرتے ہیں، اکثر ڈیوٹی میں سستی کرتے ہیں، ان کا رزق حلال نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو آپ نے بشارت دی کہ تیری وفات کے وقت جماعت حاضر ہوگی، اس کو مرتے وقت بھی فکر ہے کہ میرا کفن کوئی ایسا آدمی نہ دے جس کا رزق حرام نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائی، اور وہ کہتے ہیں وہ قافلہ آیا، 16-17 لوگ تھے، ان نے خاتون کو سڑک کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو رک گئے کہ اماں جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابو ذر کی بیوی ہوں، ابو ذر وفات پا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کدھر ہیں؟ وہ آئے، انہوں نے میت کو دیکھا، ان سب نے کہا جی ہمارے پاس چادریں ہیں، اس زمانے میں ہر آدمی کے پاس چادریں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ کہہ گئے تھے کہ کسی سرکاری ملازم کی چادر نہیں لینی، اور شکر ہے اس قافلے میں ایک تاجر تھا، اس نے کہا میں تاجر ہوں اور میرے پاس میرے والد کی وراثت کا جائز مال ہے اور بالکل میرا مال حلال ہے، اس کی چادر انہوں نے ایکسپٹ کی اور اس میں ان کی تدفین کی گئی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں صحابہ اکرام نے مرنے کے بعد بھی اس بات کا اہتمام کیا کہ ان کو کسی ایسے کفن میں دفن نہ دیا جائے جو حرام مال سے تیار کیا گیا۔ آج تو ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ یہ جو ہمارے سامنے رزق رکھا جا رہا ہے، جو ہم کھا رہے ہیں، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا یہ آدمی سود کا کاروبار تو نہیں کرتا؟ اگر یہ سود کا کاروبار کر رہا ہے تو یار تو اس کا رزق بھی حرام ہے۔ اگر ہم اپنا بھی ہم نے رزق کبھی چیک نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی سود کے حرام کے مال سے جو پلا ہوا جسم ہے اس کی جگہ تو جہنم ہے، وہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، اس نے تو جہنم میں جانا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے ایک دفعہ ان کا غلام آیا، کھانا اس کے پاس تھا اور انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی یہ کھانا کھائیے۔ آپ نے 1-2-3 نوالے لے لیے، نوالے لینے کے بعد پوچھے یہ کھانا کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگے راستے سے آ رہا تھا
تو کسی قبیلے میں کوئی وفات ہو گئی تھی یا کوئی بیمار تھا تو انہوں نے مجھے کہا دم کر دو، تو مجھے پرانے زمانے کے دم آتے تھے اسلام سے پہلے کے، وہ میں نے کر دیا تو انہوں نے مجھے کھانا دیا۔ حضرت بکر صدیق نے گلے میں انگلی ڈالی اور غر غر کر کے کہہ کر ڈالی، انہوں نے کہا وہ حرام کا مال ہے یار، تم ابھی تک پرانے قصے لے کر لوگوں کو فضول قسم کے دم کر رہے ہو، اس کی اسلام میں کدھر سے جائز آ گیا؟ نہیں، انہوں نے وہ کھانا اپنے جسم میں نہیں رہنے دیا جسے غلطی سے کھا چکے تھے، اگر وہ نہ بھی نکالتے تو حرج نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ان کو نہیں بتایا گیا تھا، ایک غلطی سے انسان کھا بیٹھتا ہے، لیکن انہوں نے اہتمام کیا کہ نہیں، میرے جسم کے اندر حرام کا رقمہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ وجہ تھی کہ ان کے جو ماتحت تھے وہ بھی حرام کے قریب نہیں آتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود بھی ایسے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کسی جگہ رکے تو انہوں نے ایک ریوڑ دیکھا بھیڑوں کا، اس ریوڑ کے چرواہے کو بلایا کہ کتنے تمہارے پاس بھیڑے ہیں؟ اس نے کہا جی 200 کے قریب ہیں۔ آپ نے پوچھا کبھی کوئی ضائع بھی ہو جاتے؟ ہاں، کہنے لگے جی کوئی پہاڑی واڑی پہ چڑھ جائے گر جائے تو مر جاتی ہے، کوئی بھیڑیا اٹھا لے تو فوت ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا پھر اس طرح کر ایک بھیڑ ہمیں دے دے، پیسے دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میرے مالک کے ہیں، میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بھائی کس کو کون، اسے نہیں پتا ہوں حضرت عمر ہیں یہ۔ آپ نے کہا یہاں تو میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تم بتا دینا یار کہ بھیڑیا کھا گئے۔ کہنے نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا جی، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں بھیڑیا کھا گیا، میں امین ہوں اس کا، یہ میں نہیں کہوں گا۔ حضرت عمر نے صحابہ کو اپنی جو ساتھ جماعت تھی ان کو کہا الحمدللہ، دیکھو میری رعایا کے شہری کیسے ہیں، تم نے دیکھا میری رعایا کے شہری کیسے ہیں کہ وہ ایک چرواہ ہے ان پڑھ، اسے بھی اللہ کا خوف ہے کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا ہے امیر المومنین، انہیں پتا ہے اللہ، اس کو تو نہیں پتا لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر امیر المومنین ہیں جو خیانت نہیں کرتے۔ جب وہ خیانت نہیں کرتے تو پھر ریاست کے شہری کیسے خیانت کریں گے؟ آج ہم خود بھی خائن ہیں اور ہمارے حکمران بھی خائن ہیں، ہم خود بھی خیانت کرتے ہیں، ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار جو بجلی چوری کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی مذہبی دن ہوگا، جب کوئی مذہبی تہوار ہوگا تو لوگ بڑی خوشی سے بجلی چوری کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ یار یہ تو چوری ہے، چوری چوری ہے بھائی۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ وہ اللہ کی نعمت ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، جس کی ناشکری ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں رزق حلال کا اہتمام ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ بھائی سچ بولیے اور رزق حلال کا اہتمام کیجیے، میں تمہیں مستجاب الدعا بنا لوں۔ اور ہمارے اپنے ملک کے اندر کتنی ایسی مثالیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن نے زندگی بھر اس بات کا اہتمام کیا۔ ایک ہمارے وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا چودھری محمد علی، پاکستان کے وزیر اعظم رہے، پاکستان کا آئین انہوں نے بنایا، اور وہ جب ریٹائر ہونے لگے، بلکہ ریٹائر ہو گئے تو ان کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ڈاکٹروں نے دیکھا اور ڈاکٹر نے کہا جی اس زمانے میں پاکستان میں دل کی بیماری کا علاج نہیں تھا، انہوں نے کہا جی آپ کو بیرونی ملک جانا پڑے گا۔ تو اس وقت کے گورنر جنرل نے کہا جی آپ بیرونی ملک جائیے۔ انہوں نے کہا یار میں ریٹائر وزیر اعظم ہوں اور میں اگر ملازم بھی ہوتا تو نہ جاتا، کیونکہ ہر شہری کو سہولت حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری بڑی بےزتی ہے، اخبارات میں آ چکا ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم بغیر علاج کے رہ جائے۔ جب ان کو بہت زیادہ اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا جی آپ پیسہ میرے لیے سینکشن کریں اور بطور ادھار کے مجھے دیں، تب میں جاؤں گا۔ وہ پیسہ منظور کیا گیا، 1.5-2 لاکھ روپے وہ لے کے بیرونی ملک گئے، علاج کرایا، واپس آئے، اور وہ اکاؤنٹ کے بندے تھے، فینانس منسٹر بھی رہ چکے تھے، ایک بروک بانڈ کمپنی میں جا کر انہیں ملازمت اختیار کر لی۔ 2 سال تک ملازم رہے وہ، اور 2 سال میں جتنی تنخواہ ملی وہ قرضہ اتارا انہوں نے، اور حکومت کو خط لکھا کہ جناب میں نے جو قرض آپ سے لیا تھا وہ میں نے آج اتار دیا ہے، بہت بہت آپ کی مہربانی، اب میرے ذمہ کوئی قرض نہیں ہے۔ یہ ایسے وزیر اعظم بھی اس ملک میں رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قرض لوں اور کھا جاؤں اور مفت علاج کراتا پھر؟ آج لوگ مفت حج پہ چلے جاتے ہیں لوگوں کا پیسہ لے کے کہ جی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ مفت حج پہ کس نے جانا، اور وہ لوگ، کوئی زمانہ تھا لوگ مفت حج کرنے کو بھی جرم سمجھتے تھے۔ بہاولپور کی ایک ریاست ہے، اس کے علاوہ ایک نیپال کی ریاست ہے، اس کے علاوہ ایک اور ریاست ہے انڈیا کی، اس کی جو ملکہ تھی وہ حج پہ جا رہی تھی، اور یہ واقعہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے لکھا ہے۔ وہ کہنے لگا وہ جب حج پہ جانے لگی تو انہوں نے پوری ایک ٹیم بھیجی پہلے سعودی عرب میں کہ وہاں جا کر ایک بہت بڑا ہوٹل خریدا جائے ان کے لیے، کیونکہ ظاہر وہ ملکہ تھی، 2 کمروں میں تو نہیں رہے، انہوں نے کہا جی ایک پورا ہوٹل خرید لیں۔ پھر یہاں سے انہوں نے ٹرین بک کی انڈیا سے،
بمبے کی ساحل تک، بمبے سے وہ پورا جہاز انہوں نے اپنی بک کروایا اور وہ وہاں سے گئیں اور انہوں نے اپنی ریاست میں اعلان کیا کیونکہ میں ایک جہاز بک کروایا ہوا ہے، وہاں میں نے ہوٹل بک کرایا، میں چاہتی ہوں کہ جو بھی ہماری ریاست کا بندہ سمجھتا ہے کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں نہیں جا سکا، وہ اپنا نام لکھوائے، میں اسے ساتھ لے جاؤں گی۔ اور ڈاکٹر عبد القدیر نے لکھا کہ پوری ریاست میں ایک بندہ بھی نہیں تھا جس نے اپنا نام لکھوایا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم کیوں ملکہ کے پیسوں پہ حج کرنے جائیں؟ جب ہمارے پاس مال ہوگا ہم خود حج کر لیں گے، اللہ ہمیں حج کروا دے گا۔ ہم ملکہ کے پیسے پہ کیوں جانا؟ اللہ کے گھر پہ ہے تو اللہ کو کہیں، اللہ ہمیں لے جائے گا۔ یعنی ایک زمانہ آج سے 50 برس پہلے یا پاکستان بننے سے پہلے کے 80 برس تک یہ ویلیوز تھی کہ لوگ کہتے تھے میں آپ کو حج کروانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ مجھے کیوں حج کروائیں گے؟ میں ایک اور صاحب ہیں کراچی میں، انہیں جانتا ہوں، غریب آدمی تھے، بڑے عبادت گزار تھے، تو ان کے خاندان کے لوگوں نے انہیں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو حج کروا دیں۔ وہ اس بات پر ناراض ہو گیا کہ آپ کیوں مجھے حج کروانا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے جس اللہ کے گھر میں نے جانا ہے وہ مجھے خود حج کروائے گا۔ اور 2-4 سال بعد وہ حج کے لیے گئے، واقعہ انہوں نے خود مجھے سنایا کہ اللہ نے میرا سبب بنا دیا اور میں حج کر کے آ گیا، لیکن میں خاندان کے پیسے پہ نہیں گیا۔ میں نے کہا یار آپ کو، میں نے جب جانا رب ذوالجلال کے گھر پہ تو میں رب ذوالجلال کو کیوں نہ کہوں کہ تو مجھے اپنے گھر بلا؟ وہ بلا لیتا ہے، اللہ ہی بلانے والے ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا رزق حلال کا اہتمام کرنا، کہ اللہ سے ہم مانگیں کہ اے الہ العالمین آپ ہمارے رزق میں برکت پیدا فرما دیں، آپ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیں، آپ ہمیں کسی کے آگے، جیسے حضرت عمر نے فرمایا اے الہ العالمین جس طرح تو یہ نہیں پسند کرتا نا کہ میرا ماتھا کسی اور کے آگے جھکے، اسی طرح تو یہ بھی مجھے توفیق نہ دے کہ میرے ہاتھ کسی اور کے آگے اٹھے۔ آج تو ہمارے حکمران بھی قبروں پہ سجدے دیتے پھر رہے ہیں، جو کہ شرک کی ایک بدترین مثال ہے، اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں قبروں پہ سر رکھنے کے بعد، وہ تو اپنا ایمان ہی گوا چکے ہیں۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رزق حلال کا اہتمام صحابہ اکرام نے اس حد تک کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک کیا کہ آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت امام حسن تھے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 6-7 برس ہوگی۔ آپ کی گھڑی غلط ہے، ٹائم کیا ہے یار؟ کلاک تو ٹھیک کرا لینا۔ ہاں جی، تو انہوں نے حضرت امام حسن نے ایک کھجور اٹھا لی، مسجد میں کھجوریں آتی تھی۔ یہ جو آپ مسجد نبوی میں جو صاحب گئے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کے اندر بائیں ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا چبوترا ہے، جہاں صحابہ اکرام رہائش رکھتے تھے، جن کا گھر بار کوئی نہیں تھا، وہاں وہ پڑھتے بھی تھے۔ اور وہاں انتظام یہ تھا کہ ہر صحابی جس کے باغات ہوتے، وہ جب مسجد میں آتے یا جب ان کی فصل اترتی، وہ کھجور کے خوشے وہاں لٹکا دیتے، جس صحابی کو وہ بھوک لگتی وہ اتار کے کھا لیتے۔ تو حضرت امام حسن نے کھجور گری ہوئی دیکھی، ان نے اپنے منہ میں ڈال لی، بچے تھے 6 برس کے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا، ان کی منہ میں انگلی ڈالی اور کہہ کر کے منہ سے نکلوائی، کہا بیٹا یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ صدقہ کی کھجور ہم کھائیں۔ کتنا اہتمام ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بچے ہیں، ابھی تو شریعت بھی نافذ نہیں ان کے اوپر، لیکن آپ نے اہتمام کیا کہ میری اہل بیت کے منہ میں صدقہ یا زکوٰۃ کی کھجور نہ جائے۔ آپ نے کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ اہل بیت کے لیے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ آپ نے یہ بتا دیا یہ زکوٰۃ اور صدقات جو میں اکٹھے کر رہا ہوں یہ تمہارے غرباء کے لیے ہیں، میرے تو بچے کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کھجور منہ میں ڈال لے۔ یہ وہ اہتمام تھا جو صحابہ اکرام نے کیا، اور یہ وہ اہتمام تھا جو ہمارے ملک میں بے شمار لوگوں نے کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی صحابہ ہی کرنے والے تھے، آج تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ہی دور کے کمشنر تھے بڑے مشہور، قدرت اللہ شہاب، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئی صاحب آئے اور انہیں پتہ چلا کہ میرے گھر فریج بھی نہیں ہے، میں اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے، وہ ان کے، آپ دیکھیں ڈپٹی کمشنر ہے ضلع کا، اس کے گھر میں فریج بھی نہیں تھی، اور وہ ان کے گھر پہنچایا، انہیں پتہ چلا، انہیں فوراً لوڈ کروائی بھیجی، کہنے لگے یار تو مجھے، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کوئی ٹھنڈک کی چیز آپ کو مل جائے۔ اس نے کہا یہ ٹھنڈک مجھے جہنم میں لے جانے والی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی اس بات کا اہتمام کیا کہ میں کوئی کسی سے حرام نہ لوں، صرف ایک دفعہ میں نے رشوت قبول کی۔ ایک خاتون نے مجھے درخواست دی کہ میں بڑی غریب ہوں اور میری زمین پہ فلاں نے قبضہ کر لیا ہوا،
تو میں ڈپٹی کمشنر تھا، میں وہاں چلا گیا، میں نے پٹواری کو بلا لیا اور تحصیلدار کو بلایا۔ اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ وہی ڈپٹی کمشنر ہے، وہ سادہ لباس شخص تھے۔ میں نے اس کی زمین برآمد کرائی، اس کے کاغذات تیار کرائے، اس کے حوالے کیے۔ جب وہ جانے لگی تو کہنے لگی بیٹا میں نے بڑی محنت سے کچھ پیسے جمع کیے تھے کہ جب بڑا پٹواری آئے گا تو اس کی خدمت میں ضرور کروں گی، تو یہ تو لے لے۔ کہتا ہے وہ اس خاتون نے، اس ماں جی نے اتنے پیار سے مجھے کہا کہ میں وہ انکار نہ کر سکا، وہ پیسے میں نے لے لیے۔ وہ کہتے ہیں غالباً 12 آنے یا 14 آنے تھے اس زمانے میں۔ وہ کہتے ہیں میری پہلی اور آخری رشوت ہے جو میں اپنی زندگی میں قبول کی۔ اس لیے قبول کی کہ میں ماں جی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھے، کیونکہ وہ کہتی تھی میں نے بڑے پٹواری کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور تو ہی وہ بڑا پٹواری۔ اس نے کہا میں نے تعارف نہیں کرایا کہ یار میں تو کمشنر ہوں، لیکن وہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بس وہ اس لیے لے لیے اور وہ نے پیسے ساری زندگی سنبھال کے رکھے کہ یار یہ اس خاتون نے مجھے افزانہ دیا تھا اس کام کا۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ ہمارے ملک میں رہ چکے ہیں، ایسے ایسے عہدوں پر وہ رہے۔ وہ صدر کے بھی سیکٹری تھے اور وہ کہتے ہیں اس زمانے میں حکومت کی طرف سے پالیسی تھی کہ صدر کے سٹاف کو پلاٹ دیے جائیں، تو انہیں بھی F8 میں ایک پلاٹ ملا اور آ کر انہیں بتایا کہ یہ جی آپ کے لیے پلاٹ ہے، آپ یہاں گھر بنا لیں۔ تو وہ انہوں نے واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا واپس کیوں کر رہے ہیں، لوگ تو لڑ مر رہے ہیں اس کے لیے۔ انہوں نے کہا یار بات سنو، مجھے جس پلاٹ کی ضرورت ہے وہ 3x4 فٹ کا پلاٹ ہے اور وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ میرے ورثاء کی ذمہ داری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس اسلام آباد میں مر گیا تو وہ 3x4 فٹ کا پلاٹ مجھے مل ہی جائے گا۔ اور وہ انہوں نے کاغذ واپس کر دیے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہوا کہ ان کو اسلام آباد میں پریزیڈنٹ کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے، بیرون ملک سفیر بھی رہے، اور جب فوت ہوئے تو ان کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ اپنی بہن کے گھر رہتے تھے جہاں ان کی وقت پہلے ان کی اہلیہ فوت ہو گئی، بیٹا ڈاکٹر تھا وہ باہر پڑھنے کے لیے چلا گیا اور خود اکیلے بہن کے پاس رہتے تھے، وہاں فوت ہوئے اور اسلام آباد کے قبرستان میں ان کی قبر ہے، وہاں دفن ہو گئے۔ لوگ آج بھی وہاں فاتح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ رزق حلال کا اہتمام کرتے ہیں ہم ان کے نام کو بھی زندہ رکھتے ہیں، ہم ان کے کام کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ ہم ان کی قبر پہ، ان کا کوئی رشتہ دار میرا خیال اب پاکستان میں نہیں ہے قدرت اللہ شاہ کا، لیکن وہاں لوگ آج بھی فاتح کے لیے جاتے ہیں اس کی قبر کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی رزق حلال کا اہتمام کرو۔ اگر آپ بڑی کوٹھیاں اور جائیدادیں چھوڑ جاؤ گے تو لوگ گزریں گے اور لعنت بھیجیں گے کہ یار یہ فلاں لعنتی کی قبر ہے۔ آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہوگا ایک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا انڈسٹریلسٹ تھا جس نے بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی اور 8-10 ارب روپے لوگوں کے کھا کے مر گیا۔ اور جب وہ مر گیا تو جنازے میں کون لوگ تھے؟ سینکڑوں لوگ جنازوں کے اندر وہ پلے کارڈ لے کر گائے ہوئے تھے کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، اس نے ہمارے پیسے دینے ہیں۔ لوگوں نے کئی گھنٹے تک اس کو دفن نہیں ہونے دیا، وہاں نعرے لگاتا رہے، پولیس نے آ کر اس کی تدفین کرائی۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے اسلام آباد میں، ارب پتی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی آپ تو بڑے معزز بنتے ہو، آپ کی تعظیم کا تو پورے لوگوں کو پتہ چل گیا کتنے آپ معزز تھے، کتنے غریبوں کا اور کتنے یتیموں کا اور کتنے بیواؤں کا مال کھا کر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ رزق حلال والے کی تکریم کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ رزق حلال والے کی عزت کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تذلیل کرتا ہے، ان لوگوں کو بے عزت کرتا ہے جو دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، جو یتیموں اور بیواؤں کا مال غصب کر لیتے ہیں۔ ان کے جنازے بھی پھر اسی طرح ہی ہوتے ہیں، لوگ جلوس لے کر آتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور پولیس کی نگرانی میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور میں آج بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ لوگ اس کی قبر پہ اب بھی جاتے ہیں جن کے وہ پیسے کھا گئے، اور اس کی اولاد کو بھی لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے جی والد کھا گیا تو ہم اس کا کیا کریں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس اولاد کے لیے آپ صبح و شام ایک کیے پھرتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی آپ کی عزت کی وارث نہیں بنے گی، آخرت میں تو اس نے بننا ہی نہیں ہے نا، اس دنیا میں بھی۔ تو قرآن کا یہ حکم ہے بھائی کہ ہم اپنی زندگی میں رزق حلال کا اہتمام کریں، جو بھی ہماری ڈیوٹی ہے دیانتداری سے پوری کریں، اور جو بھی کسی کا کام ہے اچھے طریقے سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔